سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَجَرَ كُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ۔ سرکار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو پیدا کیا، جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے ہیں، لیکن تمام انبیاء کرام میں سے افضل والا ہے یہ میں نہ کہتا ہوں، یہ امام صاحب نہ کہتے ہیں، ہمارے خطیب صاحب نہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں پارہ 3 کے اندر اللہ خود فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُولُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں پہ میں نے فضیلت دیا ہے، یعنی رسولوں کو فضیلت دیا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جتنے انبیاء کرام آئے ہیں دنیا میں، وہ حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، حضرت شیش آئے، حضرت زکریا، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، کتنے انبیاء کے نام گناؤ، وقت مختصر ہے۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں ان تمام انبیاء کرام میں افضل والا ہے تو خود ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے امام نے کیا کہا؟ انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سنی حدیث پاک، اب ہو گیا ترجمہ سنے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انبیاء کرام کے ایک دعا اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ تو جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے نا، جتنے ان تمام انبیاء کرام نے دعا کر لیا ہے تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرما لیا ہے، اور میں نے اس دعا کو بچا کر میں نے رکھا ہے، بچا کر رکھا اس دعا کو۔ عالم تصور میں سرکار کے بارے میں عرض حضور آپ نے دعا کو بچا کر رکھ لیا ہے، اگر آپ دعا فرما دیتے تو حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جانے سے بچ جاتے، اگر آپ دعا فرما دیتے تو حضرت امام قاسم شہید ہو جانے سے بچ جاتے، اگر آپ دعا فرما دیتے حضرت علی اکبر شہید ہو جانے سے بچ جاتے، آپ دعا فرما دیتے اور محمد شہید ہو جانے سے بچ جاتے، آپ دعا فرما دیتے اہل بیت اطہار بچ جاتے، آپ دعا فرما دیتے تو حضرت امام حسین بچ جاتے۔ آپ نے دعا کیوں نہیں کیا؟ کہا عالم تصور میں سرکار نے فرمایا ہے کہ جب میں دعا میں کر دیتا واقعی یہ سب بچ جاتا، لیکن اس دعا کو میں نے اس لیے بچا کر رکھا ہے کہ کل قیامت کے دن ہوگا تو قیامت کے دن اس وقت گناہگار ہوگا، امتی بدکار ہوگا، سیاہکار ہوگا، خطا کار ہوگا، بدکار ہوگا، جب ان کے پاس اعمال نہیں ہوگا، نیکی نہیں ہوگی، تو وہی وہ دعا کل قیامت کے دن میں رب کے بارگاہ میں کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ اس دعاؤں کی برکت سے میری امتوں کو اللہ گناہ کو معاف فرما دے گا اور جنت کے حقدار بنا دے گا۔ سرکار روتے جائیں گے، ہم کو شفاعت کراتے جائیں گے۔ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا پہ فرماتے ہیں کہ بے شک مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آقا آپ روتے جائیں گے، ہم سب کو ہنساتے جائیں گے۔ سنیے دعا کی بات آ گئی ہے تو سنیے، حضرت ام فضل بچپنا واقعہ بیان کرتا، بچپنا حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا خواب دیکھتی ہے۔ کیا خواب دیکھتی ہے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک، جسم شریف، بدن شریف، جسم اجسام شریف، بدن شریف سے ایک گوشت کا ٹکڑا، جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا، گود میں رکھا گیا۔ حضرت ام فضل نے خواب میں دیکھی، گھبراتے ہوئے کہ نبی کے جسم کا ٹکڑا، گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھا گیا۔ گھبراتی ہوئی حضرت ام فضل سرکار کے بارگاہ میں آتے ہیں، حضور یا رسول اللہ، اور جیسے سرکار دیکھتے نا حضرت ام فضل کو تو سرکار نے کہا فضل کیا معاملہ ہے، تو گھبرائی کیوں لگ رہی ہے؟ حضرت ام فضل کہا کہ حضور ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر ہمارے گود میں رکھا گیا ہے، حضور ہم
हमने एक खाब में देखा है, तब सरकार मुस्कुरा देते हैं। हजरत में फल समझती है, मसला मेरा हल हो गया है। हमारे इमाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, मुस्तफा तने बेसाया का सायब देखा, जिसने देखा मेरी जलवाए ज़ैबा तेरा। आगे फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आएंगे नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरत में फल सरकार हुजूर, हमने ख्वाब देखा है तो सरकार ने फरमाया, ओ में फल सुनो, अनकरीब मेरी बेटी फातिमा लड़का पैदा करेगी, इमाम हुसैन पैदा होगा। मैं फल सुनो, और उसके बाद वो इमाम हुसैन को ये तुम्हारे गोद में सबसे पहले दिया जाएगा। इतना सरकार फरमाते हैं। फिर सरकार क्या कहते हैं, अयो में फल सुनो, यही वो बच्चा है, यही वो बच्चा कि कल कयामत के दिन यही वो बच्चा है कि मैदान करबला में इसी बच्चे को लोग मेरे कलमे पढ़ने वाले मेरी उम्मत इसको शहीद कर देगा। और ये हमें पर देखो, ये हाथ में मिट्टी है, करबला की मिट्टी है, ये क्या है, ये शीशी है, ये शीशी में करबला का है, इमाम आली मकाम का होने आता है। हजरत में फजल से सरकार ने कहा है, अब यार यही रुक दीजिए, फिर आगे चलते हैं। इमाम हुसैन की बात आ गई है, वो इमाम हुसैन जो जन्नती नौजवानों के सरदार है, इमाम हुसैन की बात आ गई है। एक बचपना वाक़या सुनिए, फिर हदीस पाक में पढ़ता हूँ। सरकार ने इरशाद फरमाया, दोनों भाई इमाम हसन है, इमाम हुसैन, इमाम हसन इमाम हुसैन है, दोनों भाई बचपना कालम है। आपस में दोनों भाई के बातचीत गुफ्तगू सलाम कलाम बंद हो जाता है। इतने में सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन आते हैं। इमाम हसन इमाम हुसैन के बारगाह में है। हजरत इमाम हुसैन से कहते हैं, इमाम हुसैन, इमाम हसन आपके बड़े भाई है, आप उसको जाकर सलाम कर लीजिए, क्योंकि आपके बड़े भाई है, आप छोटे भाई है। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ जिब्रील अमीन सुनिए, ये तो बात तो सच है, इमाम हसन बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये तो सच है, लेकिन नाना जान ने क्या फरमाया है, नाना जान का फरमान है, हदीस मुस्तफा है, प्यारे नाना जान ने कहा है, जो आदमी पहले सलाम करता है जन्नत में पहले वही जाएगा। यानी सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। जो पहले अमल करेगा जन्नत में वही जाएगा, जो जवाब देगा वो बाद में जाएगा जन्नत में। ऐ जिब्रील अमीन, क्या आपके गवारा है? हम तो ये चाहते हैं इमाम हसन बड़े भाई है, तो पहले जन्नत में वो जाए, बाद इमाम हुसैन जाए। इतना कहना था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ऐ जिब्रील अमीन सुनिए, इमाम हसन पर जन्नत में पहले जाए, मैं बाद में जाऊंगा। नबी ने यही फरमाया है। पता क्या चला है, अगर सलाम बंद होती है तो बगावत शुरू हो जाती है, अगर सलाम बंद होता है फसाद बढ़ जाता है। तो सरकार ने फरमाया, आपस में सलाम का रिवाज बनाओ, और जब छोटे भाई बड़े भाई को सलाम करें और बड़े भाई छोटे भाई को सलाम करें, तो अल्लाह ताला उस सलाम में इतनी बरकतियां अता फरमाता है कि वो बंदा समझ सकता ही नहीं है। हमारे इमाम ने कहा, या रसूलल्लाह, नेमतें बढ़ता जी संतो जी शान गया, साथी मुर्शिद हमर का गलदान गया। इमाम अली मकाम है, इमाम हसन है, इमाम हुसैन है। तो सुनिए ना, एक रोज इमाम हसन हुसैन दोनों भाई हैं, बचपना का आलम है। ईद के दिन है, कल ईद के दिन है, आज के अम्मी जान कल ईद के दिन है, कपड़ा तो नहीं है, ये अम्मी जान मैं कल क्या कपड़ा पहनूंगा, इसीलिए और सारे बच्चे ईद के दिन नए नए कपड़ा पहनेंगे, मैं कौन कपड़ा में पहनूंगा? अम्मी जान हजरत फातिमा है, वो फातिमा के अगर दुआ कर दे और फातिमा की बात आ रही है। सुनिए, सरकार सल्लम एक मौके पर दुआ करने सरकार सल्लम चंद दिनों के लिए सरकार अपने घर से, या यूँ कह लीजिए कि अपने सहाबे कराम से, अपने बेटियों से चंद दिन जुदा सरकार हो गए, चंद दिन गायबाना हो गए। और सरकार कहाँ तशरीफ ले गए?
تو سرکار تشریف لے گئے اللہ العالمین کی بارگاہ میں عبادت کرنے کے لیے گئے، سرکار لے گئے محلہ الگ سرکار تشریف لے گئے۔ اتنے میں آپ سے یہ بات آ گئی کہ سرکار کو میں 4 دن سے یا چند دنوں سے میں نے دیکھتا ہوں، سرکار کہاں ہے، سرکار کہاں ہے، سرکار کہاں ہے۔ یہ آواز حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کانوں میں گھستی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا گھر سے نکلتی ہے ابا جان کی تلاش کرنے کے لیے، گھر سے نکل جاتی ہے۔ آخرکار کیا دیکھتی ہے حضرت فاطمہ کہ اللہ کے رسول ایک جگہ پر آپ عبادت الہی کر رہے ہیں، پتھروں کے بیچ میں آپ رب العالمین کی یاد میں غرق ہیں، مستغرق ہیں، آپ دعا فرماتے ہیں، سر کو سجدہ میں رکھے ہوئے ہیں، اے اللہ میری امت کو مغفرت فرما دے، اے اللہ میری امت کو مغفرت فرما دے۔ سرکار روتا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے آتی ہے، ابا جان کہاں ہے، ابا جان کہاں ہے، کیونکہ جس راستہ سے سرکار گزر جاتے تشریف لے جاتے اس راستہ سے مہک پیدا ہو جاتی، خوشبو کے بعد خوشبو آتی۔ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ ان کی مانگنے دے کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کا جہنم ابھی نظر ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہنچے ابا جان کی بارگاہ میں، ابا جان کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتے ابا جان آپ اپنا سر سجدہ سے اٹھائیے۔ اتنا حضرت فاطمہ کہتی ہے نبی کونین ہے، آپ تمام کائنات کے رسول ہے، آخر سرکار نے یہ دعا کیوں فرمایا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو گناہ معاف فرما دے؟ سرکار نے کیوں کہا کہ اللہ جب تم معاف نہیں فرمائے گا میں اپنا سر سجدہ سے نہیں اٹھاؤں گا؟ یہ سرکار کا عمل کرنا، یہ سرکار کا فعل کرنا، یہ امت مصطفیٰ کے لیے درس ہے کہ نبی گناہ سے معصوم ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم بھی ایسے ہی دعا کریں خوشی اور خضوع کے ساتھ۔ حضرت فاطمہ دیکھتی ابا جان آپ کا سجدہ سر اٹھا لیجیے، ابا جان آپ اٹھا لیجیے۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے نبی کونین نے کہا اے بیٹی فاطمہ سنو، میں اپنا سر اس وقت تک میں سجدہ سے نہ اٹھاؤں گا جب تک رب العالمین میرے امتیوں کو ایک ایک کر بخش نہ دے گا، میں سر نہ اٹھاؤں گا۔ حضرت فاطمہ کہتا ابا جان آپ سر اٹھائے تھے کہ نہیں؟ اگر آپ کی بیٹی فاطمہ سر کو سجدہ میں رکھ دے گی تو دوسری قیامت برپا ہو جائے گی، دوسری قیامت آ جائے گی۔ اتنا کہنا ہے حضرت فاطمہ کہتی ہے آقا کریم اپنے سر سجدے سے اٹھا لیتے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ وہ فاطمہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت ہونے کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ وہ فاطمہ کہ یہ وہ فاطمہ جن کے پاکی خود اللہ تبارک و تعالیٰ بیان میں فرمایا ہے۔ ہمارے امام نے کہا سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا اثر نہ دیکھا اس محمد نے اس ردائے نظرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمہ ہے، حضرت امام علی مقام ہے۔ سنیے نا حضرت امام حسن حسین کی بات آ گئی ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ ابن عمر ہے۔ حدیث پاک یہ ہے ترمذی شریف جلد ثانی کے صفحہ 183 کے 70 حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی، حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت عبداللہ ہے، حضرت امام حسین ہے، دونوں ہے، بچپنا کا عالم ہے۔ جا رہے ہیں حضرت عبداللہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضور سامنے میں ہے، حضور سامنے میں، امام علی مقام بچپنا کا عالم ہے۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے؟ امام حسین کو دیکھتے نا، دیکھنے کے بعد امام حسین نے کہا اے عبداللہ جاؤ حضور کو اس درخت پر چڑھ کر۔ تو حضرت عبداللہ حضور کے درخت پر چڑھ جاتے ہیں اور اچھا کھجور حضرت عبداللہ کھاتے ہیں، اور خراب کھجور نبی کے نواسے کے لیے نیچے گراتے ہیں۔ اتنا دیر دیکھتے ہیں حضرت امام حسین نے کہا اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے نیچے اتر۔ اتنا کہنا تھا، فقط اتنا ہی کہنا تھا، اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے نیچے اتر۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم نے کہا فلانا کا بیٹا، فلانا کا خادم، فلانا کا نوکر،
یہ بات بہت الگ ہو جاتی ہے، لیکن کون کر رہے ہیں؟ جو جنت کے سردار ہے، نوجوانوں، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، امام عالی مقام ہے۔ اے میرے نانا جان کی غلام کے بیٹی نیچے اتر، اتنا کہنا تھا حضرت عبداللہ درخت سے اترتے ہیں، رو رو کے آپ رو اتنا روئے، رو رو کے آنکھوں سے اس کی آنکھ لال ہو چکا ہے، سرخ نما ہو چکا ہے۔ آخرکار حضرت عمر فاروق کے پاس جاتے ہیں، ابا جان کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد جب باپ نے بیٹا کو دیکھا، یعنی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا رو رہا ہے، رونے کا وجہ کیا ہے؟ تو آپ سبب پوچھتے ہیں، بیٹا تم کو کیا ہوا ہے، کس بنا پر تو رو رہا ہے؟ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں بات اصل یہ ہے کہ ہم امام علی مقام امام حسین گئے تھے، باغ میں گئے تھے، ہمیں اوپر میں تھا کھجور کے درخت پر، میں کھجور توڑا، اچھا میں نے کھا لیا ہے، خراب میں نے گرا دیا ہے۔ تو اس نے کہا اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے نیچے اتر، اتنا کہا تھا۔ اگر آج کے دور یہ ہوتا کسی کے بیٹا کو کوئی بات کہا دیتا یا وہ روتا تو ماں اس سے جھگڑا کرتی، باتیں اور کہا کرتی، لیکن حضرت عمر فاروق ہے، وہ عمر فاروق جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا ہے اگر میرے بعد کوئی عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق جب کسی راستے سے گزر جاتے اس راستہ سے شیطان پناہ مانگتا گزرنے سے۔ اور حضرت عمر فاروق کی بات کہ حضرت عمر فاروق کی رائے قرآن مقدس کی رائے سے ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹا یہی کہا ہے نا، چلو چلتے امام علی مقام کے بارگاہ میں گئے، کہا امام علی مقام آقا کے بارگاہ میں سلام کرتے ہیں۔ آقا آپ نے کیا کہا؟ تو میں نے کہا اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹی نیچے اتر۔ تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا؟ آپ نے یہی کہا ہے؟ ہاں میں یہی کہا ہوں۔ تو آپ جس جو لفظ آپ نے کہا کیا آپ اس کو لکھ کر اس کا دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں لکھ کر؟ حضرت امام علی مقام ہے، شیر ابن شیر ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا ہے، یہ شیر انسان ہے، لفظ لکھ کر میں دیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق قلم دیتے ہیں، کاغذ پیش کرتے ہیں، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین وہی جملہ مینوان لکھ کر دیتے ہیں، یہ لو جا کر میں نے لکھ دیا ہے، علی کے بیٹا نے لکھ دیا ہے۔ لینے کے بعد اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹا اب یہ سند مل چکا ہے، یہ اب یہ سرٹیفکیٹ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی کے نواسے نے کہا نا اے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے، یہ نبی کے نواسا نے کہا ہے، وہ امام حسین جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، کیا اس کو یوں سمجھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو حضور نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، یعنی سرکار کا نسل، سرکار کی نسل سے حضرت فاطمہ ہے اور حضرت فاطمہ کی نسل سے امام حسین ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ امام حسین ایک مرتبہ حضرت ملک الموت سرکار کے بارگاہ میں آتے ہیں، اور آپ کے بارگاہ میں آپ کا چھوٹا بیٹا ہے، سرکار کے پاس تین بیٹا، تو بچپن میں انتقال ہو گیا، تین بیٹا تھا، تو چھوٹا بیٹا ہے امام علی مقام امام حسین ہے۔ ملک الموت آیا نبی کے بارگاہ آیا، حضور اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ دو نواسوں کو رکھیں یا اپنے بیٹا کو رکھیں، دونوں میں سے آپ ایک کو رکھیں، ایک اللہ رب العالمین نے مانگا ہے، دونوں میں سے آپ ایک کو رکھیں۔ امتحان دیکھیے، یہ کچھ لوگ بکواس کرتا ہے، نبی مالے کو محتاج نہیں ہے، اگر کسی کے پاس موت کا فرشتہ آئے روح نکالنے کے لیے، وہ کسی سے پوچھتا ہے روح نکالنا ہے؟ نہیں پوچھتا ہے، لیکن سرکار سے پوچھ رہا ہے وہ فرشتہ نا، تو پتہ کیا چلا؟ نبی مالک کے محتاج ہے۔ ہمارے امام نے کہا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، مالک کے کونین ہے، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو ذات کی نعمت ان کی کھالی آدمی۔ حضرت امام حسین ہے، حضرت نبی کا بیٹا ہے، تو سرکار نے سوچا یہ بیٹا انتقال ہو جائے گا، رب العالمین نے مانگا ہے تو تکلیف مجھے کو نہ ہوگا، لیکن امام حسین یہ تو نواسا ہے، اگر میں اس کو دے دیتا ہوں
تو میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تکلیف ہوگی اور ان کی تکلیف یہ مجھ سے برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو سرکار نے کیا کہا موت کے فرشتہ سے، ملک الموت سے، اے فرشتہ میری بیٹے کے لیے جاؤ، بیٹے کے لیے جاؤ، نواسا کو چھوڑ دو۔ اب حضور نے کیا کہا؟ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین سے دین اسلام پھیلے گا، حسین سے نبی کا دین پھیلے گا، اسلام پھیلے گا۔ اور حسین نے اپنے نبی کے نواسے کے دین کے لیے اپنا زندگی قربان کر دیا ہے، اہل بیت قربان کر دیا ہے، لیکن اپنے نانا جان کا دین کا اس نے نہیں بھولا ہے۔ نانا جان کو دین کے بچا لیا اور کہہ دیا قتل حسن حسین میں مر گئے یزید ہے، اور ہر کربلا ہوتا ہے، ہر قتل حسن حسین میں مر گئے یزید ہے، کربلا زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یعنی کیا مطلب؟ حضرت امام حسین کے بارے میں خود سرکار غریب نواز کا نے فرمایا سرداد ناداد در دست یزید حق کے بنائے لا الہ حسین۔ امام حسین تو سر تو دے دے گا، ناداد نہ دے گا، در دست یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے پائے گا۔ اور یزید ہے کون؟ یزید ہے کون؟ سنیے، بدایہ و نہایہ میں ہے یقال له یزید، یزید یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہے۔ یزید حضرت امیر معاویہ، اور حضرت امیر معاویہ ہے کون؟ یہ سرکار کے صحابی ہے، یہ سرکار کے صحابی ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ نبی کے صحابی ہے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کرام کی توہین کی، جس نے میرے صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھا، اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا؟ اے میرے بیٹا، کچھ بھی کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو امام حسین سے مشورہ لے کر کرنا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، بہت حکمتیں کی بات آتی ہے، کہاں سے میں شروع کروں، کہاں میں ختم کروں؟ اتنا ہی میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے محرم الحرام کا، اس مہینے کو ہم احترام کریں، اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور حرام کاموں سے روکیے، کیونکہ امام حسین نے اپنا سر کیوں کٹایا تھا؟ دین نبی کی فکر نہیں کرتا تھا کہ دین نبی میں کیا ہوا تھا جب امام